السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی اہم اور خاص ہے ان حضرات کے لیے جو روحانی علاج کرتے ہیں اور عوام کے لیے جو روحانی علاج پہ یقین رکھتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور یقین رکھنا بھی چاہیے اور روحانی علاج کروانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا یہ مومنین کے لیے شفا ہے، شفائے روحانی بھی ہے اور شفائے جسمانی بھی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ ہے کہ جو روحانی علاج بندہ کر رہا ہو اس کے تلفظ ٹھیک ہوں، وہ متبع سنت ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو اور دل میں حسد نہ رکھتا ہو، دل میں کینہ نہ رکھتا ہو، اور اس کے علاوہ وہ آنے والے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، کیونکہ تلفظ کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم قرآن ٹھیک نہیں پڑھیں گے تو بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ وظیفہ پڑھا لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا، جب ہم اس کو ٹھیک سے الفاظ ہی ادا نہیں کریں گے، چاہے وہ عامل ہو چاہے وہ روحانی معالج ہو، جس کو قرآن ٹھیک نہیں پڑھنا آتا تو وہ کہاں سے آپ کا علاج کرے گا؟ تو ناظرین کرام، اور جو علاج کروا رہا ہو اس کو بھی کامل یقین ہو کہ میں اس روحانی علاج سے ٹھیک ہو جاؤں گا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، انا عند ظن عبدی، بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو انسان دوسروں کے فائدے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اور انسانیت جو ہے، جو مخلوق خدا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت محبت فرماتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج جو میں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایسا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ تمام امراض کے لیے شفا ہے، اور اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ ایک معالج بہتر سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے تلفظ ٹھیک ہوں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ وحی الہی ہے، کامل علم ہے، تجرباتی علم نہیں ہے۔ باقی جتنا دنیا کے علوم ہیں وہ تجربے کے اوپر ہیں، وہ تجرباتی ہیں۔ بہت سارے علاج جو ہیں وہ تجرباتی ہیں، کبھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا ایک دوائی بناتی ہے، وہ کچھ دن تک فائدہ دیتی ہے، پھر وہ بعد میں نقصان دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ تجربے کے اوپر ساری بات ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ تجرباتی علم ہے۔ جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے اس سے آگے وحی الہی کا علم شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے یہ ہے کہ تلفظ ٹھیک ہوں اور انسانیت کی محبت رکھنے والا بندہ ہو، اور دل میں کینہ نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں لالچ نہ ہو۔ سب سے اہم بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ جب ہم قاعدے اور قانون کے حساب سے علاج کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں، ایک حکیم سے آپ اس حکیم سے علاج نہیں کروائیں گے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، اس ڈاکٹر سے علاج نہیں کروائیں گے جس کے پاس سند نہ ہو، سرٹیفکیٹ نہ ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حکیم ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو ہم اس سے کیسے علاج کروائیں؟ اسی طرح جو روحانی علم کرنے والا ہے، کم سے کم اس کو چاہیے کہ وہ پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ دنیا کے تمام مذاہب میں ایک بات مشترک ہے، وہ ہے انسانیت کی خدمت۔